جمعہ کا دن ہے اور عصر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہیں، باغی پیچھے سے آئے، حضرت حسن زخمی ہوئے، حضرت حسین زخمی ہوئے، دیگر صحابہ بھی جو نوجوان تھے وہ بھی زخمی ہوئے، اور باغی اندر داخل ہوئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ آپ کی بیوی سیدہ نائلہ بچانے کے لیے آگے بڑھی، تلوار کا وار روکنے کے لیے ہاتھ کے اوپر لگا، سیدہ نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ میرے محترم سامعین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور آپ کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ قرآن کی آیت کے اوپر جا کر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ پھر اللہ خوب کافی ہوا عثمان کے دشمنوں کے لیے، جو وہ کتے کی موت مرے تاریخ کے اندر پھر ایسا کوئی بھی نہیں مرا۔ تو سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے، قرآن برپا ہو گیا مدینے کی گلیوں میں۔ اور میرے محترم سامعین، 40 دن کا پیاسا بھوکا جام شہادت نوش کیا، اور آگے مظلوم یہ دیکھیں کہ 2 دن تک لاش بے گور و کفن مدینہ کے اندر پڑی ہے۔ ام حبیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، جب انہوں نے 2 دن دیکھا عثمان غنی کی لاش اٹھانے کی اجازت نہیں، جنازہ اٹھانے کی اجازت نہیں، مسجد نبوی میں باغیوں کے ٹولے بیٹھے ہیں، آ کر اعلان کرتی ہے حضور کا حرم، اگر آج تم نے عثمان غنی کی لاش کو اٹھانے کی اجازت نہ دی، میں پھر حضور کا حرم ام حبیبہ اعلان کرتی ہوں کہ پھر میں آ کر عثمان غنی کا جنازہ اٹھاؤں گی، اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ کون راستے میں دیوار بنتا ہے۔ جب باغیوں نے دیکھا حضور کی زوجہ محترمہ میدان میں آئیں گی تو ہمارے ہو سکتا ہے کہ پھر ہمارے خلاف کہیں ایسے نہ ہو ہماری بھی جان چلی جائے، کہنے لگے ٹھیک ہے اٹھا لیں، لیکن رات کی تاریکی میں اٹھائیں، اور چند آدمی اٹھائیں، بڑے زیادہ لوگ نہ آئیں۔ سیدنا عثمان غنی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اسی طرح اٹھایا گیا، بغیر غسل کے، اونچی خون سے لت پت، اور ان کو کپڑے میں لپیٹ کر رات کی تاریکی میں۔ اور جب مدینے کی گلیوں میں چلا، باغی چھتوں پہ چڑھ کر حضرت عثمان غنی کے جنازے کے اوپر پتھر پھینکتے رہے۔ تم نے جنازوں پہ پھول برستے دیکھے ہیں، تم نے جنازوں کے اوپر نوٹ برستے دیکھے ہیں، آؤ اس مظلوم کا جنازہ بھی دکھاتا ہوں جس کے جنازے کے اوپر بھی پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور جب روضہ رسول کے قریب سے جنازہ گزرا، اللہ اکبر، او عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم کے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے نا، اے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم کے نکلے، او مدینے کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے، او مدینے کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ سیدہ نائلہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ چراغ اٹھائے ہوئے ہیں اور روضہ رسول کے قریب آ کر چیخ مارتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کملی والے پیغمبر، اگر آپ روضے سے باہر آ سکتے ہیں تو آئیں اور اپنے دوہرے دماد کا حال دیکھ لیں، اور ان کے سینے سے اگر پتھر ہٹا سکتے ہیں تو ہٹائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رات کی تاریکی کے اندر مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے، اور باغیوں نے اعلان کیا کہ عثمان غنی کو جنت البقیع میں دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے، ان کو جنت البقیع سے باہر دفن کیا جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے کنارے کے اوپر دفن کیا گیا، اور یہ اللہ کی شان، حق تعالیٰ نے جنت البقیع کو اتنا وسیع کر دیا کہ عثمان غنی کی قبر جنت البقیع کے سینٹر کے اندر آ گئی، درمیان کے اندر جنت البقیع کے سیدنا عثمان غنی کی قبر ہے۔ میرے محترم سامعین، ہمارے ہیرو تو یہ ہیں جنہوں نے صبر شکر سے جان دے دی اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ کی گلیوں کو خون ریز ہونا گوارا نہیں کیا۔ حضور نے اگر شہادت کی بشارت دی ہے تو صبر کے ساتھ اس کو قبول کر لیا۔ 18 ذی الحج کو مظلوم مدینہ، داماد رسول، ذوالبشارتین، ذوالہجرتین، ذی النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اور میرے محترم سامعین، یہی ہمارے رہبر ہیں، یہی ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔